اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں سورہ ناس کے بارے میں۔ ناس کا مطلب ہوتا ہے انسان۔ سورہ ناس جو ہے جس میں ہم پروٹیکشن مانگتے ہیں اللہ سے اسپرچولی طور پہ، یعنی کہ اپنے روح کے معاملے میں اور اپنی نفس کے معاملے میں۔ سب سے پہلے ہم اس سورہ پہ آگے بڑھیں، اس پہ سب سے پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ جو پہلی آیت ہے اس کے لفظ بائی لفظ کے مطلب کیا ہے۔ اس کے بعد ہمیں آگے جب ہم جائیں گے تو اس پہ بہت ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ قل اعوذ برب الناس، قل کا مطلب ہوتا ہے کہ کہہ دو، سے۔ اس کے بعد ہے اعوذ بھی، یعنی کہ پناہ۔ جیسے کہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تعویذ کا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے پناہ، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہاں پہ ورڈ، اس لفظ کا مطلب یہی ہے۔ پھر رب، اس کے بعد اللہ پاک نے جو ہے 3 نام اپنے استعمال کیے ہیں۔ رب الناس، جو رب ہے انسانوں کا، ملک الناس، جو بادشاہ ہے انسانوں کا، الہ الناس، جو معبود ہے انسانوں کا۔ اللہ پاک نے فرمایا یہاں پہ جو آیت ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ قل کہہ دو اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آتا ہوں رب الناس، جو رب ہے انسانوں کا۔ یہاں پہ ہم نے اللہ پاک کے 3 نام کو استعمال کر کے، اللہ پاک کے 3 نام کو استعمال کر کے اللہ کی پروٹیکشن مانگی ہے۔ اور یہ جو 3 نام ہیں اپنے میں بہت زیادہ خاص ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ رب الناس، تو رب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہو فیڈ اس، ہو کیئر اس، ہو پروٹیکٹ اس۔ تو یہاں پہ رب کا لفظ استعمال کر کے جو ہمارا رب سے جو تعلق ہے وہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے جو کئی سارے نام ہیں اللہ پاک کے، وہ نام جو ہوتا ہے وہ رشتے بتاتا ہے۔ کچھ نام جو ہوتے ہیں وہ رشتے بتاتے ہیں۔ جیسا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ استاد، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ شاگرد کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ ہمارا جو استاد سے تعلق ہے وہ شاگرد والا ہے۔ اگر بات کی جائے بھائی کی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کا بھائی ہے، تو یہ ایک رشتے بتا رہا ہے۔ پھر فادر، مدر، تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو ہے ان کے بیٹے ہیں۔ تو یہ کچھ نام جو ہوتے ہیں وہ رشتے بتاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ پاک نے جب استعمال کیا، رب کا لفظ استعمال کیا، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ہمارا جو رب سے جو تعلق ہے، وہ رشتہ ہے، وہ یہ ہے کہ رب اور بندے کا تعلق ہے۔ ملک الناس، بادشاہ ہے اور ہم اس کے غلام ہیں، سرونٹ ہیں۔ پھر الہ الناس، وہ معبود ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے نوکر ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ پاک نے 3 لفظ استعمال کیے ہیں، اور اس 3 ایٹریبیوشن سے ہم نے اللہ کے 3 نام کے کو ایٹریبیوٹ کر کے اللہ سے پروٹیکشن مانگا ہے۔ اب ہم اپنی بات پہ آگے بڑھتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، ہم کہتے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو رب ہے انسانوں کا، جو ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے۔ رب کہتے ہیں پروٹیکٹ کرنے کو، کیئر کرنے کو، فیڈ کرنے کو، جو کھلاتا ہے، جو میں پالتا ہے، جو ہماری پرورش کرتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں، اور پھر یہ صفات کی طرف اشارہ۔ اس کے بعد ملک الناس، وہ جو ملک ہے انسانوں کا، یعنی بادشاہ ہے۔ جب بادشاہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو بادشاہ میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں جو ہے تصور میں ایک حکومت آتی ہے، ایک بادشاہیت آتی ہے، ایک تخت آتا ہے، ایک ملک آتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جب اللہ کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں ملک الناس، تو دراصل یہاں پہ جو حکومت ہوتی ہے وہ پوری کائنات کی ہوتی ہے، اور وہ جو تخت ہوتا ہے وسیع کس السماوات والارض، وہ جو کرسی ہے، وہ جو تخت ہے، وہ پورے زمین آسمان کو جس نے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ تو یہاں پہ ایک بڑی حکومت کی طرف اشارہ ہے، ایک بڑے بادشاہ کی طرف اشارہ ہے، جو اصلیت میں ہمارا بادشاہ ہے، جو ہمارا کنگ ہے۔ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ الہ الناس، وہ ہمارا الہ ہے، معبود ہے، یعنی کہ حقیقی خدا ہمارا جو ہے وہ اللہ ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کے ہم نے 3 لفظ کو استعمال کیا، 3 نام کو استعمال کیا، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، کہ ہم اس کی پناہ میں آتے جو ہمارا رب ہے، انسانوں کا رب ہے، رب الناس، ملک الناس، جو کنگ ہے انسانوں کا، بادشاہ انسانوں کا، الہ الناس، جو معبود ہے انسانوں کا۔ اور یہ کہہ کہ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ یہاں پہ جو پناہ کا لفظ استعمال ہوا، اعوذ بھی، پناہ میں جو ہوتے ہیں 3 پرسن انوالو ہوتے ہیں۔ پہلا فرسٹ پرسن، یعنی کہ میں جو پناہ چاہ رہا ہے، یعنی کہ مجھے پناہ چاہیے۔ سیکنڈ پرسن، جس کی ہم پناہ چاہ رہے ہیں، یعنی کہ یہاں پہ ہم پناہ کس کی چاہ رہے ہیں؟ رب الناس، جو رب کی پناہ چاہ رہے ہیں، جو ہمارا الہ بھی ہے، معبود بھی ہے، یعنی اللہ کی پناہ چاہ رہے ہیں۔ اب تھرڈ پرسن وہ ہے جس سے ہم پناہ چاہ رہے ہیں، یعنی ہم جس سے بچنا چاہ رہے ہیں۔
تو وہ کون ہے اس کی بات آگے کی گئی ہے۔ اب جیسا کہ میں نے بتایا کہ پناہ جو ہوتی ہے وہ پناہ میں 3% استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک وہ جو پناہ چاہ رہا ہے، دوسرا وہ جس کی پناہ چاہ رہا ہے، اور تیسرا وہ جس سے پناہ چاہ رہا ہے۔ یعنی کہ جب ہم دھوپ سے بچنے کے لیے چھاتے کی پناہ لیتے ہیں، یا دھوپ سے بچنے کے لیے ہم پیڑ کی پناہ لیتے ہیں، یا ہم پناہ اس کی لیتے ہیں جس پہ ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمیں بچا لے گا، تو ہم اس کی پناہ لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے پناہ لی ہے اور اللہ کی پناہ لی ہے، اور اللہ کے میں نے 3 نام کو استعمال کیا ہے، رب، الہ، معبود، الہ اور ملک، بادشاہ۔ یہ 3 لفظ جو ہیں آپس میں بہت بڑی اہمیت رکھتے ہیں اور بہت بڑی حقیقت کو بیان کرتے ہیں، جو کہ ہمارا رب سے تعلق ہے۔ آگے جو چوتھی ورس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ سے پناہ مانگ کس چیز کے لے رہے ہیں، ہمیں کس چیز سے پناہ چاہیے، ہم کس چیز سے بچنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ من شر الوسواس الخناس، اس سے، من شر، اس شر سے، وہ اس فتنے سے جو وسوسہ ڈالتا ہے۔ خناس، خناس کہتے ہیں جو بار بار حملہ کرتا ہے اور پھر چھپ جاتا ہے، بار بار حملہ کرتا ہے اور پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو شیطان جو ہے بار بار ہمارے دلوں میں جو ہے وسوسہ ڈالتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو ہمارے دلوں پہ وسوسہ اندازی کرتا ہے، ہمیں بہکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، اور وسوسہ ڈال کے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، خناس۔ اور وہ انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ وسوسے کے حوالے سے میں آپ کو کچھ پوائنٹس بتانا چاہتا ہوں کہ وسوسے کے کیا اسٹیپس ہیں اور کیا اسٹیپس ہے جو شیطان فالو کرتا ہے انسانوں کے معاملے میں، اور ہم کو اس اسٹیپس کے ذریعے سے دیکھنا چاہیے کہ ہم کس اسٹیپس میں اس ٹائم پہ موجود ہیں۔ سب سے پہلے جو اسٹیپس ہے، شیطان کیا کرتا ہے کہ سب سے پہلے انسانوں کو جو وسوسہ ڈالتا ہے وہ یہ کہ انسان کو وہ کفر کی طرف لے جاتا ہے، یعنی کہ انسان کافر ہو جائے اور اللہ کو، اس کے رب ہونے کو، اس کے بادشاہ ہونے کو، اس کے معبود ہونے کو انکار کر دے، معاذ اللہ۔ تو شیطان اس پہ اپنا کام کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان اس سے بچ جاتا ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے، تو پھر شیطان کا جو دوسرا حملہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، دوسرا اسٹیپ، کہ وہ اس کو شرک میں ڈالتا ہے، یعنی کہ وہ شرک کرنا شروع کر دے۔ وہ چاہے کسی بھی معاملے سے شرک کر سکتا ہے، چاہے وہ کسی پینٹنگ کے حوالے سے، یا کسی پر اپنا عقیدہ رکھ کر کے، یا کسی بت پرستی کر کے، وہ کسی بھی طرح سے شرک کروا سکتا ہے۔ اس کے بہت سارے اپنے پروپیگنڈے ہو سکتے ہیں۔ تو وہ شیطان کیا کرتا ہے کہ انسان کو کفر سے جب ہار جاتا ہے تو پھر وہ شرک میں مبتلا کرتا ہے، ایک انسان جو مسلمین ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی انسان اس میں بچ جاتا ہے، وہ شرک سے پاک ہو جاتا ہے، شرک سے بچ جاتا ہے، تو پھر شیطان کا جو تیسرا حملہ ہوتا ہے، تیسرا اسٹیپ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو بڑے بڑے گناہ کی طرف لے جاتا ہے، یعنی کہ زنا کی طرف، سود کی طرف، شراب، چوری، جوا، یہ جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، وہ قتل، ان سارے گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کو یہ پتہ ہے کہ اگر یہ گناہ کر لے گا تو اس کو ہر حال میں جہنم میں جانا پڑے گا، اور شیطان یہ چاہتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ اس سے بھی بچ جاتا ہے تو پھر وہ انسان، جو شیطان ہے، وہ انسان کو چوتھے اسٹیپس پہ گمراہ کرتا ہے، اور جو اس کا چوتھا داؤ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو چھوٹے چھوٹے گناہ کرواتا ہے، یعنی ایسے ایسے گناہ جس کو ہم گناہ میں شمار بھی نہیں کرتے، مثلاً کہ گالی ہو گئی، یا برے طریقے سے بات کرنا، یا کسی کا 10-20 روپے یوں طریقے سے ہضم کر لینا، یا کسی کی چغلی کرنا۔ ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہم گناہ میں شمار نہیں کرتے ہیں، وہ اس طرح کے گناہ کرواتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ جب یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جب کا ذخیرہ ہوگا تو وہ پہاڑ بن جائے گا، پھر یہ انسان کو جہنم کی طرف پھینک دے گا۔ پھر اگر کوئی بندہ اس سے بھی بچ جاتا ہے تو پانچواں جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو وہ عبادت سے روکتا ہے، یعنی کہ یہ بندہ عبادت نہ کرے، نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، زکوٰۃ نہ دے، یہ ساری عبادت سے اس کو گمراہ کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ عبادت کرنے لگتا ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، وہ روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، عمرہ بھی اس نے کیا، حج کیا، وہ قرآن بھی پڑھتا ہے، وہ تہجد بھی پڑھتا ہے، وہ سارے کام کرتا ہے، تب شیطان کہتا ہے کہ بس یہاں تک ٹھیک ہے، اب اس سے آگے مت بڑھنا، یعنی کہ اپنے تک محدود رکھنا اس کو، اس سے آگے مت بڑھنا۔ جب شیطان اس میں ہار جاتا ہے تو شیطان چاہتا ہے کہ وہ بس اس پہ رک جائے، اس سے آگے نہ بڑھے، کیونکہ شیطان کو پتہ ہے کہ اگر یہ اس سے آگے بڑھے گا تو شیطان کے لیے خطرہ ہوگا۔ جو چھٹواں اسٹیپ ہے، جو اس کے بعد کا اسٹیپ ہے، وہ یہ ہے کہ جب بندہ، جو دین اس کے اندر آ چکا ہے، وہ جب لوگوں تک پھیلانے جاتا ہے، جو وہ دعوت کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، لوگوں تک اس دین کو پہنچاتا ہے، تب شیطان اس پہ حملہ کرتا ہے وسوسے کا۔ اور وہ جو وسوسہ ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات کے متعلق، قرآن کے متعلق، رسولوں کے متعلق، وہ کس کس طرح سے اس پہ وسوسہ ڈال کے اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پھر اگر بندہ ڈر جاتا ہے کہ یہ کیسے کیسے وسوسے آ رہے ہیں، تو وہ رک جاتا ہے۔ اور جو اللہ کے بندے اس پہ قائم رہتے، وہ نئی ہمت نہیں آتے، وہ ڈرتے نہیں شیطان کے اس داؤ سے، اور وہ اللہ کی پناہ مانگ کر کے اس پہ آگے بڑھتے ہیں، تو پھر شیطان کیا کرتا ہے کہ ایک ٹائم پہ شیطان ہار جاتا ہے، اور بہت
کچھ بندے جو اللہ کے ہوتے ہیں جو واقعی میں اس پہ قائم رہتے ہیں وہ اس پہ کامیاب ہو جاتے ہیں، شیطان کو اس میں مات دے دیتے ہیں۔ تو پھر شیطان کا جو آخری دعویٰ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان اپنی پوری فوج کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ بہت ایک بڑا حملہ کرتا ہے، اور وہ حملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی فوج کو لاتا ہے اور لوگوں میں پھیلا دیتا ہے، یعنی کہ جو اس کے دوست ہیں، جو اس کے دشمن ہیں، جو اس کے پڑوسی ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جو اس کے آس پاس کے لوگ ہیں، ان کے پاس جا کر کے وہ شیطان ان کو وسوسے ڈالتا ہے، ان کو بہکاتا ہے، آپ کے خلاف بھڑکاتا ہے، اور پھر وہ لوگ آپ کو کمنٹس کرتے ہیں، وہ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ آپ کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، وہ آپ کو کچھ سنا دیتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ اب ہم کو یہ کام چھوڑ دینا چاہیے، اگر ہم زیادہ اس میں دین کی تبلیغ کریں یا لوگوں تک دین پہنچائیں گے تو لوگوں کو برا لگے گا، اور لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو لوگ مایوس ہو کر کے وہ بندہ کیا کرتا ہے، اس سے رک جاتا ہے۔ لیکن جو اللہ کے بندے اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شیطان کا دعویٰ ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس پہ ہار نہیں مانتے، بلکہ وہ جا کر کے اس پہ قائم رہتے ہیں، وہ کام کرتے رہتے ہیں، اور پھر ایک وقت میں کیا ہوتا ہے کہ شیطان یہاں پہ ہار جاتا ہے اور پھر شیطان پچھڑ جاتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ جو اس کو گالیاں دے رہے تھے، جو اس کے خلاف باتیں کر رہے تھے، جو اس کو پاگل کہہ رہے تھے، جو اس کی برائیاں کر رہے تھے، جو اس کو ناسمجھ، بے عقل اور پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے، وہ لوگ جو ہیں اس کو خود ماننا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے نصیحت مانگتے ہیں، اس سے چاہتے ہیں کہ وہ ان کو گائیڈ کرے، اپنے معاملات میں اس کو بلاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں اور اس کو اپنا آئیڈیل مان لیتے ہیں، اور پھر وہ انسان جو ہوتا ہے اس معاشرے کے لیے ایک چراغ بن جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو شیطان کے کچھ اسٹیپس ہیں، جو کئی اسٹیپس میں شیطان انسانوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور انسان جیسے جیسے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو 7-8 اسٹیپس ہیں، ہم اس میں سے کس اسٹیپس میں اس ٹائم موجود ہے، ہمارا اس ٹائم کیا معیار ہے۔ اب آگے بات کرتے ہیں، اس سورہ میں جو سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اللہ سے پروٹیکشن مانگتے ہیں اسپرچولی طور پہ، یعنی کہ ہمارا جو شیطان ہمارے خلاف جو چالیں چلتا ہے، ہم اس چیز سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جو وسوسہ ڈالتا ہے، اور اللہ کے 3 نام سے وہ پروٹیکشن مانگتے ہیں۔ اس سورہ میں ایک جو پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اگر ہم قرآن کے اندر جاتے ہیں تو اس سورہ کے حوالے سے اور جو قرآن کے اندر بات ہے اس سے ہمیں ایک بہت بڑی نصیحت جو ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ اگر ہم یہ بات پہ غور کریں، سب سے پہلا جو نمبر 1 پہ ہے وہ ابلیس ہے، اور اس کے بعد جو قرآن میں ذکر ہوا ہے وہ ہوا ہے فرعون کا۔ اور فرعون کے حوالے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ فرعون نے جو تھا خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، جو کہ سورہ نازیات کی آیت ہے، آیت نمبر 24، کہ فقال انا ربکم الاعلی، تو اس نے کہا کہ میں ہوں رب۔ اب اگر ہم دیکھیں جو سورہ ناس میں بات کی گئی ہے، قل اعوذ برب الناس، میں اللہ کے 3 نام استعمال ہوئے ہیں، رب، ملک، الہ، اور یہ تینوں جو نام ہیں فرعون نے اپنے لیے استعمال کیے تھے، جو کہ قرآن کے اندر اللہ پاک نے درج کیے ہیں۔ سورہ نازیات کے اندر ہے کہ فقال انا ربکم الاعلی، آیت نمبر 24 میں، کہ اس نے کہا کہ میں ہوں تمہارا بڑا خدا، میں ہوں تمہارا بڑا رب، اعلی رب۔ اس کے بعد سورہ زخرف کے اندر ہے کہ وَنَادَ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ مُلْكُ مصر، کہ ایک دن فرعون نے اپنی قوم کو بیچ میں پکار کر کہا کہ اے لوگو، کیا مصر کی جو بادشاہی ہے وہ میری نہیں ہے؟ هَذِهِ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور یہ جو نہریں ہیں وہ میرے پیر کے نیچے سے نہیں بہتی ہے، کیا تم اس کو نہیں دیکھتے ہو؟ اس کے بعد ایک اور جگہ پہ آیا ہے کہ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي، کہ فرعون نے اپنے جو اس کے درباری تھے، جو اس کے جنرلز تھے، اس کو بلا کر کہا کہ میں تمہارا اپنے سوا کوئی خدا نہیں پاتا ہوں۔ اور پھر اس نے کہا کہ حامان ذرا اینٹیں پکوا کر کے ایک عمارت بناؤ جس پہ میں چڑھ کے دیکھوں کہ موسیٰ کا خدا کہاں ہے، موسیٰ کے خدا کو دیکھوں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ تو فرعون نے معاذ اللہ یہ تینوں جو گناہ کیے تھے، فرعون نے اپنے آپ کو بعد ملک بھی کہا تھا، اور پھر اپنے آپ کو رب بھی کہا تھا، پھر اپنے آپ کو الہ بھی کہا تھا۔ یہ تینوں جو تھے کام اس نے کیے تھے، تینوں گناہ جو تھے اس نے کیے تھے، اس نے صرف اپنے آپ کو رب نہیں کہا تھا۔ اور یہاں پہ یہ تینوں ایٹریبیوٹس جو ہے ہم نے خدا کو دیے ہیں، اور یہ تینوں جو ہے ایٹریبیوٹس فرعون نے اپنے لیے استعمال کیے تھے۔ اور یہ بتانے کا میرا جو مقصد ہے، فرعون کو یہ بات پتہ تھی کہ فرعون اس کائنات کا رب بھی نہیں ہے، مالک بھی نہیں ہے، الہ بھی نہیں ہے، وہ اس نے لوگوں کو گمراہ کر رکھا تھا۔ اس بات کو کہنے کا، فرعون کی مثال دینے کا قرآن کے حوالے سے میرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سم ٹائمز دا وسوسہ کین لیڈ اس ان ریجیکٹنگ دیز 3 ایٹریبیوشن
جو کہ ہم اللہ کو دیتے ہیں. یعنی کہ جو ہم ایٹریبیوشن ہے جو ہم نے اللہ کو دی, رب, ملک, الہ, یہ 3 ایٹریبیوشن کو کہیں نہ کہیں ہم ریجیکٹ کرتے ہیں, اور یہ جو ایٹریبیوشن ہے کہیں نہ کہیں اپنی طرف لے جاتے ہیں. پہلا اگر ہم رب کی بات کریں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی فیملی کے رب ہیں, نرچر ہیں, یعنی کہ ہم لوگوں کو اپنی فیملی کے, اپنے جو ہمارے چلڈرن ہیں, ہماری جو وائف ہے, ہماری جو فیملی ہے, ہم ان کو کھلاتے ہیں, ہم ان کو فیڈ کرتے ہیں, ہم ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, ہم ان کی کیئر کرتے ہیں, تو ہم ان کے رب ہیں. ہمارا ایک اپنا ذاتی تصور ہوتا ہے. اس کے بعد ملک کی, تو ہم اپنے کار کے, اپنی چیزوں کے, اپنے گھر کے, اپنے آفس کے ملک ہوتے ہیں. ہم لوگوں پہ اپنا جو حکم ہوتا ہے وہ تھوپتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں آفس کے اندر تمہیں یہ کرتا پہننے کی اجازت نہیں, تمہیں داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے, تمہارا ڈریس کوڈ یہ ہوگا, تمہیں یہ کرنا ہے, تمہیں یہ نہیں کرنا ہے, ہم لوگوں پہ کیا کرتے ہیں کہ جو چیز ہمارے اختیار میں ہے ہم اس پہ ملک بن جاتے ہیں, اور پھر اپنے مرضی کے مطابق اس سے وہ کام کرواتے ہیں لوگوں سے. تو اس طرح سے ہم اللہ کے اس ایٹریبیوشن کو, جو کہ ریئل رب ہے, جو کہ ریئل ملک ہے, اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں کہیں نہ کہیں, اور اس پہ ہم خالص نہیں ہوتے. پھر اور الہ کی اگر بات کی جائے تو قرآن میں اللہ پاک نے خود فرمایا ہے کہ چیپٹر 45 آیت نمبر 23 میں کہ قُلْ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ, کہ اے نبی کیا آپ نے دیکھا ہے کہ ان لوگوں کو جو اپنی نفس کو اپنا خدا بنا چکے ہیں, اپنا الہ بنا چکے ہیں. تو یہ تینوں چیز جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جو جسم ہے یہ ہمارا ہے اور اس پہ ہماری مرضی چلے گی, ہم چاہیں گے تو ہم چاہے تو گناہ کریں, ہم چاہے تو اچھے کام کریں, ہم چاہے تو شراب پیے, ہم چاہے تو سگریٹ پیے, یا ہم چاہے تو لوگوں کو ابیوز کرے, یا ہم چاہے تو کسی کو مار دے, یا ہم چاہے تو لوگوں کے حق مار لے, یا ہم پارٹی کریں, یہ ہماری اپنی مرضی ہے, کیونکہ یہ جسم میرا ہے تو اس پہ کوئی اور مسلط نہیں ہو سکتا. تو ہم اپنے یہ جو جسم اللہ پاک نے ہم کو دیا ہے, جس کا اصل مالک اللہ ہے, جو کہ ہمارا اصل میں رب بھی ہے, الہ بھی ہے, ملک بھی ہے, اور ہم ان تینوں حوالے سے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو الہ بھی سمجھتے ہیں, رب بھی سمجھتے ہیں, اور ملک بھی سمجھتے ہیں. اور اللہ کی جو اس 3 ایٹریبیوشن کو کہیں نہ کہیں ریجیکٹ کرتے ہیں, اس پہ ہم خالص نہیں رہتے ہیں. اور یہاں پہ یہ جو ہے بات اللہ پاک نے بیان کی ہے, ہم کو ایک بہت بڑا میسج دیا کہ ہم کو کس طرح سے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا جو ریئل رب ہے, جو ریئل ہمارا الہ ہے, جو ہمارا ریئل ملک ہے وہ اللہ ہے, اور ہر اعتبار سے ہم کو اللہ کو ایٹریبیوٹ کرنا چاہیے اور اس کو ماننا چاہیے اور اس کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.